بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پاکستانی یہ بات جانتے ہیں کہ بھارت پچھلے 20 برس سے خصوصی طور پر پاکستان کے مختلف صوبوں میں خونریز دہشت گردی کروا رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کو ہم بھولے نہیں ہیں کہ جب 1971 میں مکتی باہنی کی ایک دہشت گرد تنظیم بنائی گئی اور 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلح دہشت گردوں کو تیار کر کے پاکستان کے خلاف باقاعدہ جنگ کروائی گئی، اور پھر جب پاکستان آرمی اس میں الجھ گئی تو پھر بھارتی فوج نے داخل ہو کر مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیا۔ ان کی حکمت عملی یہی ہے، کیونکہ ہمیں ایک کمینہ دشمن ملا ہے، وہ میدان جنگ میں آمنے سامنے جنگ نہیں کر سکتا۔ جنگ اسی صورت میں کرتا ہے کہ جب ہمارے اندر دہشت گرد ہوں، اس کو 50 اور 1 کی برتری حاصل ہو۔ جیسے جنرل مانک شاہ نے کہا تھا کہ پاک فوج کے پاس کوئی چانس ہی نہیں تھا لڑنے کا، کہ وہ اپنے مرکز سے 1000 میل دور تھی اور 50 اور 1 کا ریشو تھا طاقت کے توازن کے حوالے سے، اور پاکستان آرمی کو گھیرا جا چکا تھا۔ بھارت کے پاس تیاری کے لیے 1 سال تھا۔ یہ سب کچھ خود جنرل مانک شاہ نے کہا۔ تو اس نے کہا پاکستان آرمی بڑی بے جگری سے لڑی، fought very gallantly but it had no chance۔ مشرقی پاکستان میں انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی، جیسے کہا کمینہ دشمن ہے، میدان جنگ میں سامنے نہیں آتا، مکاری، عیاری، دہشت گردی اور غداریوں کے ذریعے وہ میدان جنگ میں جیتتا ہے، پھر کلیم کرتا ہے کہ ہم نے بڑی ڈیسائسو وکٹری حاصل کی۔ تو پچھلے 20 برس سے تقریباً 2004 سے آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جب انہوں نے تحریک طالبان پاکستان جہنم کے کتے خوارج تیار کیے، تو اس وقت سے لے کر آج تک ان ٹی ٹی پی کے ہاتھوں 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ پورے پاکستان میں آج بھی خونریز جنگ جاری ہے، اور ہمارے ہوائی اڈوں پہ ہمارے اے پی ایس کے اسکول کے بچے ذبح ہوئے، ہوائی اڈوں پہ آفیسرز جنرل شہید کیے گئے، افسروں، جوانوں، عورتوں، بچوں، پولیس۔ پاکستان کا کوئی شعبہ، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ دہشت گردی نہ دیکھی ہو۔ اور افغانستان میں ان کو بیس ملا ہوا تھا، چونکہ امریکن آکوپیشن تھی، امریکنز تھے وہاں پہ، ان کے ساتھ انڈینز تھے، تو ان کو ایک بیس ایریا مل گیا۔ اور یہی سب کچھ انہوں نے بلوچستان لبریشن آرمی کے حوالے سے کیا۔ 20 سال کا ان کو ایک موقع مل گیا بی ایل اے کو تیار کرنے کا، ان کو اکوپ کرنے کا، سامان دینے کا، فنڈنگ کرنے کا۔ جس طرح ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے رہے ویسے بی ایل اے کو کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی حد تک یہ سندھ لبریشن آرمی کو سندھ میں سپورٹ کرتے ہیں، جو ریلوے لائن کی پٹریوں پہ بم لگاتی رہتی ہے۔ اور ایک ایلیمنٹ انہوں نے گلگت بلتستان میں تیار کیا ہے، کہ جو پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بغاوت کر رہا تھا پاکستان کے خلاف اور بھارت سے مدد طلب کر رہا تھا۔ انہوں نے ہر صوبے میں، ہر علاقے میں اس طرح کے ملیٹنٹ گروپس اور دہشت گرد اور انسرجنٹ ایلیمنٹس تیار کیے ہیں، جو تاثر یہ دیتے ہیں جیسے پورا صوبہ الگ ہونا چاہتا ہے پاکستان سے۔ یعنی آپ نریندر مودی کی تقریر سنیں، وہ کہتا ہے جناب بلوچستان بھی ہم الگ کر دیں گے، اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہ ہم لے لیں گے۔ یہ ایک میڈیا پرسپشن کریٹ کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے دنیا کو کہ جیسے پورا پاکستان بغاوت کر چکا ہے، پاکستان ٹوٹنے والا ہے، پاکستان تو بس اب صوبے الگ ہی ہونے والے ہیں۔ حقیقت کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بغاوت کہیں کھڑی کی جاتی ہے، جب بھی کوئی ریزسٹنس کہیں بنائی جاتی ہے، یا ایک دہشت گرد گروہ تیار کیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ ایک چھوٹا سا ہائیلی موٹیویٹڈ گروپ ہوتا ہے، مرسنریز صحیح، لیکن وہ ایک چھوٹا گروپ ہوتا ہے۔ اس کے ہینڈلرز ملک سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جو اس کو فنڈنگ کرتے ہیں، اس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اس کو پیسہ بھیجتے ہیں، اسلحہ بھیجتے ہیں، اور وہ موٹیویٹڈ گروپ جو ہے وہ پھر اس پیسے اور ہتھیاروں کے بل کے اوپر ایک لوکل انسرجنسی کریٹ کرتا ہے، انریسٹ کریٹ کرتا ہے، لوگوں کو دہشت زدہ کرتا ہے۔ اسی لیے ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، کہ یہ دہشت سے کام کرتے ہیں، یہ ٹیررائز کرتے ہیں لوکل پاپولیشن کو، کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے، جیسے ٹی ٹی پی نے ٹرائبل ایریاز میں کیا تھا، ٹی ٹی پی نے سوات میں کیا تھا۔ یہ سب ہم نے دیکھا کس طرح وہ روز لوگوں کے گلے کاٹتے تھے سوات کے اندر، منگورا میں، شہروں میں۔ تو پوری سوات کی 15-20 لاکھ کی آبادی دہشت زدہ ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے جب روز گھروں سے اٹھا کے لائیں گے، گلے کاٹیں گے، تو پھر کون ان کے سامنے مزاحمت کرے گا، جب یہ چھوٹا سا مسلح گروہ جو اتنا سفاک اور ظالم ہو۔ یہی معاملہ بلوچستان کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے، کہ جو بی ایل اے، اس کا میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ ہم بار بار پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن ریمائنڈر ضروری ہے، کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کی ہے۔ اس میں جو بلوچستان کی آبادی ہے وہ صرف 1 کروڑ کے قریب ہے، مگر بلوچستان کا رقبہ پاکستان کا تقریباً آدھا ہے، 44%، 45% ایریا بلوچستان بنتا ہے۔
مگر 1 کروڑ کی آبادی، یعنی سوچے کہاں آدھے پاکستان میں 21 کروڑ رہتے ہیں اور باقی آدھے پاکستان میں 1 کروڑ رہتے ہیں، یعنی کتنا کھلا علاقہ ہے، ریگستان ہے، ڈیزرٹ ہے، پہاڑ ہیں، اتنی بڑی بڑی جگہیں ہیں کہ جن کو، جہاں پولیس ہی نہیں ہے، جہاں آرمی نہیں ہے، جن کو اسی لیے بلوچستان کو ABC ایریاز میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جہاں پولیس ہے، جہاں پولیس نہیں ہے۔ اے ایریا جو ہے جہاں پولیس ہے اور ریگولیشن ہے وہ تو بہت تھوڑا سا، 80% 90% بلوچستان جو ہے وہاں کوئی ہے ہی نہیں، ڈیزرٹس ہے، ریگستان ہے، پہاڑ ہے، چھپنے کی جگہ ہے۔ اور ان میں بھی 60%، 1 کروڑ میں 60% تقریباً آبادی، 60-70% جو ہے وہ پشتونوں کی آبادی ہے۔ ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بلوچستان سے خوش ہیں، پاکستان سے خوش ہے۔ کوئٹہ پرائمریلی ایک پشتون شہر ہے، کوئٹہ کو لوگ سمجھتے ہیں بلوچستان کا کیپٹل ہے، اٹ از ایکچولی اے پشتون سٹی، وہ بلوچ شہر نہیں ہے۔ بلوچ وہاں رہتے ضرور ہیں لیکن پرائمریلی ڈومیننٹ آبادی وہاں پہ کوئٹہ جو اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے، زیارت، یہ سب یہ پشتون ایریاز ہیں، یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے ایز فار ایز پشتون پاپولیشن از کنسرن۔ اور جو ساؤتھ میں صرف تھوڑا سا جو بیلٹ آپ کی بندی قلات سے نیچے آپ آئیے اور ساؤتھ کے سمندر کے ساتھ ساتھ، اور جو آپ کا سوئی کا ایریا ہے تھوڑا سا، اور تھوڑا آپ کا مری ٹرائبس کا ایریا ہے، تھوڑا مینگل کا ایریا ہے، بکٹی کا ایریا، اور تھوڑا سا اور کچھ ٹرائبس کے اندر یہ پرابلم ہے جو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے، آج کی نہیں ہے، بہت پرانی پرابلم ہے، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہم دیں گے آپ کو۔ اور مل ملا کے اگر آپ ٹوٹل ملیٹنٹس کی تعداد بلوچستان میں دیکھیں تو یہ 5,000 سے زیادہ نہیں ہے، 5,000، یعنی آپ سوچئے 22 کروڑ پاکستانی ہے، 1 کروڑ بلوچستان کی آبادی ہے، اس میں 40 لاکھ بلوچ ہیں، 99% بلوچ پاکستان کے ساتھ ہیں، صرف چھوٹے سے کچھ ٹرائبز اور ان کے لیڈرز ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ملک سے بدماشی کر رہے ہیں، جیسے کہا کہ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو ہاسٹائل سیکرٹ سروسز جن کو استعمال کر رہی ہے فنڈنگ سے، اکوپمنٹ سے، پیسے سے، اور انہوں نے کچھ ایلیمنٹس خریدے، استعمال کیے ہیں پاکستان کے، جیسے کہا 4-5 ہزار ملیٹنٹس ہیں، مگر وہ ملیٹنٹس چونکہ بکھرے ہوئے ہیں، ڈس آرگنائزڈ ہیں، یعنی ڈی سینٹرلائزڈ ہیں، 20-20 50-50 کے گروپس میں پورے اتنے بڑے بلوچستان میں پھیلے ہیں، تو ان کو ہیومن انٹیلیجنس کے بغیر تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں، رات کو ٹریول کرتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، ایمبوش کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ سو اٹس اے ڈیفیکلٹ وار، یس، لیکن ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ بلوچستان توڑ کر الگ کر دیں یا پاک فوج کو شکست دے دیں یا بلوچستان آزاد کرا لیں۔ یہ ایک فساد کریٹ کر سکتے ہیں، ایک انارکی کریٹ کر سکتے ہیں اور دہشت پھیلا سکتے ہیں، یس دہشت یہ پھیلا رہے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ کو ہم دیں کہ پچھلے کئی سال میں 15-20 سال کے اندر انہوں نے پورے بلوچستان سے ہزاروں کی تعداد میں ان غیر بلوچی سیٹلرز جو سندھ سے آئے تھے، پنجاب سے آئے تھے، آزاد کشمیر سے آئے تھے، گلگت بلتستان سے، صوبہ سرحد سے آئے تھے، ان سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے چاہے یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں، وائس چانسلرز ہوں، ٹیچرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، سرکاری ملازم ہوں، آپ جب ٹریڈرز ہوں، تاجر ہوں، آپ جب ٹارگٹ کلنگ شروع کرتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے، بسوں سے اتار کے دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا ڈومیسائل ہے، اس کا شناختی کارڈ ہے، سندھ کا ہے، آزاد کشمیر کا ہے، اس کو سر میں گولی مارتے ہیں، جب آپ یہ دہشت پھیلانا شروع کرتے ہیں تو پھر لوگ مائیگریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں صوبے سے۔ اور یہی ہوا کہ پچھلے 20 سال میں کئی لاکھ کے قریب وہ جو دوسرے صوبوں سے آ کے پاکستانی بلوچستان میں کام کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، کوئی ٹرانسپورٹ میں تھا، کوئی بزنس مین تھا، کوئی ٹیچر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز میں کام کرتے تھے، وہ سب کے سب مائیگریٹ کر کے واپس جانے لگے، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل بھی کیا۔ اب ظاہر ہے سافٹ ٹارگٹ ہے، ایک مزدور کو آپ بس سے اتار کے شناختی کارڈ دے کے گولی مار دیں، کیا کر لے گا کوئی؟ پورے شہر، پورے ملک کی، پورے شہر کی، پورے صوبے کی ہر بس کے اندر تو آپ سیکیورٹی گارڈ نہیں بٹھا سکتے۔ سو اس قسم کی یہ دہشت گردی 20 سال سے کر رہے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ ان کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ ایک پچھلی 3 حکومتیں گزری، پہلے مشرف کی حکومت کے زمانے میں یہ فساد شروع ہوا تھا، لیکن پھر مشرف کو ہٹا کے زرداری اور افتخار چودھری آ گئے۔ افتخار چودھری چونکہ خود بلوچستان کا تھا، لہٰذا ان BLA والوں کو پروٹیکشن ملتی رہی ریاست کے اندر سے ہی۔ زرداری خود بلوچ کہتا ہے اپنے آپ کو، میں بلوچ تھا، لہٰذا وہ ان کو پروٹیکشن دیتا رہا۔ پھر نواز شریف آ گیا، اس کے بعد عمران کی حکومت آئی، کمزور اور کرپٹ سارے کے سارے، اور اس زمانے میں یہ باجوہ اور فیض تھے یہاں پہ جن کا کام سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی، یہ خود کمپرومائز تھے دونوں۔ تو جب مسلسل 20 سال سے ہم نے صرف سپیس دی ہے، موقع دیا ہے ان دہشت گردوں کو کہ یہ دہشت گردی پھیلاتے رہیں، اور ان کے سپورٹیو ایلیمنٹ پاکستان کی ریاست میں، یعنی جیسے کہا افتخار چودھری جیسے سپریم کورٹ کی ججز جب ان کو سپورٹ کر رہے ہوں، جب زرداری جیسا ملک کا صدر ان کو سپورٹ کر رہا ہو، پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہو، جب پاکستان کے میڈیا میں حامد میر جیسے غدار جو ہر دہشت گرد کے خلاف، ہر پاکستان دشمن جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو انفارمیشن وارفیئر میں، 5th جنریشن وار میں اس کو انفارمیشن وارفیئر کی سپورٹ دے رہے ہو،
تو ایسے میں آپ نیریٹو ایسا بلڈ کر لیتے ہیں بہت بڑا کہ جیسے پوری ریاست ڈوبنے والی ہے. آج بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا. حامد میر نے یہ کام جب وزیرستان آپریشن شروع ہوا اس وقت بھی اس نے یہی کیا تھا کہ پاکستان آرمی تو اپنے لوگوں کو مار رہی ہے اور پاکستان آرمی تو دہشت گردوں کی طرف جاتی نہیں. اس نے اسامہ بن لادن کے معاملے پہ بھی کیا تھا کہ جب امریکنز حملہ کرنے جا رہے تھے افغانستان پہ تو حامد میر نے وہ خبر بریک کی تھی کہ اسامہ نے کہا ہے کہ میرے پاس ایٹمی ہتھیار ہے اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے دیے ہیں لہٰذا حملہ پہلے پاکستان پر کیا جائے. یعنی آج کوئی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو حامد میر ملے گا. ایک ایسا ناپاک ذلیل آدمی ہے یہ جس کا باپ غدار تھا مشرقی پاکستان توڑنے میں, اسی لیے اس کو لے کر جایا گیا مشرقی پاکستان ایسٹ پاکستان میں. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے شیخ مجیب کی بیٹی نے اس کو بلا کے سارے رو کے اور مکتی بانی کے دہشت گردوں کے درمیان کھڑے ہو کر حامد میر کو میڈل پہنایا کہ تم نے اور تمہارے خاندان نے تمہارے باپ نے ہماری بڑی مدد کی. تو ہوتا یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے. ایک میڈیا میں کچھ ایلیمنٹس آپ کو ملیں گے, سیفما ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن, یہ کمیونوں کا ایک گینگ ہے جو انڈیا فنڈڈ ہے. دوسرا آپ کو پاکستان کی جوڈیشری میں پولیٹیشنز میں ایسے لوگ ملیں گے ایلیمنٹس جن کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو آج عمران خان اور پی ٹی آئی فلی فنڈڈ فلی سپورٹ کر رہی ہے دہشت گردوں کو, چونکہ وہ ریاست کے خلاف ہے, چونکہ آرمی کے خلاف ہے. لہٰذا ان کا سارا سوشل میڈیا ایک طوفان کھڑا کرتا ہے. جیسے وہ عورت مارنگ بلوچ ابھی اسلام آباد آئی, ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ جیسے مظلوموں بلوچ مظلوم ہے, ان پر ظلم ہو رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, ایک پولیس آفیسر نے روک کے پوچھا اس مارنگ سے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ جب شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے پنجابیوں کو قتل کیا گیا, تب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایک رپورٹر نے پوچھا کہ وہ جو شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے پنجابیوں کو اور کشمیریوں کو اور سندھیوں کو قتل کیا گیا اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ اس نے کہا جی یہ تو جنگ ہے, جنگ میں تو ہوتا ہے. جب جنگ میں ہوتا ہے تو تم کس بات کا ماتم کر رہی ہو؟ تم بھی تو دہشت گرد کی بیٹی ہو, دہشت گرد تمہارے خاندان والے ہیں, سارے بی ایل اے اور بی ایس او کے سپورٹرز ہیں, تو اس کا خاندان چیک کریں نا, سارے وہی ہیں جو ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں پاکستان کے خلاف. تو تم کو تو کوئٹہ سے اسلام آباد تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, چونکہ پاکستان آرمی اور پاکستان کی ریاست کا المیہ یہ ہے, میں کہوں گا ایک طرح سے المیہ ہے یہ, کہ ہم اخلاقی طور پر اتنے پابند ہیں کہ ہم کبھی اس طریقے سے عورتوں کو بچوں کو قتل نہیں کرتے جیسے آپ اسرائیلی آرمی کو دیکھ رہے ہیں غزہ میں, یا بھارتی فوج کو دیکھ رہے ہیں آپ کشمیر میں. حالانکہ اور یہ کمینے الزام لگاتے ہیں پاکستانی آرمی اور ایف سی پہ کہ جناب عورتوں کو ریپ کر رہی ہے اور عورتوں پہ ظلم کر رہی ہے اور عورتوں کو قتل کر رہی ہے. ہمارا کلچر ہی نہیں ہے, ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. پورے 20 سال ٹرائبل ایریاز میں جنگ ہو رہی ہے, کوئی ایک واقعہ بتا دے کوئی کہ پاکستان آرمی نے کسی گھر میں جا کے عورتوں کی بے عزتی کی ہو, بے حرمتی کی ہو, بلکہ ٹی ٹی پی سے بچا کے لائے ہیں کہ ٹی ٹی پی روز عورتیں اٹھا کے لے جاتے تھے. یہی بلوچستان میں حال ہے. یہ ہمیشہ عورتوں کا کارڈ کھیلتے ہیں کمینے, کیونکہ بغیرت ہیں, خود تو آ نہیں سکتے سامنے, لہٰذا مارنگ بلوچ کو تو فلانی عورت کو تو شاری بلوچ کو تو فلانی کو آگے کرتے رہتے ہیں بغیرتے. اور وہ خود دہشت گرد ہیں, وہ عورتیں خود دہشت گرد ہیں, وہ سوسائڈ بامرز بھی ہیں, اب تو ان کے اندر بن گئی ہیں. تو آپ اگر کسی سوسائڈ بامر عورت کو اٹھائیں تو طوفان کھڑا کر دے گا میڈیا میں, حامد میر جیسا میڈیا, کہ جی پاکستان اور عورتوں کو اٹھا کے ریپ کر رہی ہے, جیسے اکبر بگٹی نے کیا تھا کہ جب اس کو گرفتار کرنے کی باری آئی تو اس نے ایک آرمی کے میجر پہ وہاں بھی الزام لگایا تھا سوئی میں کہ جی ہم ایک عورت کو, ڈاکٹر شازیہ کوئی تھی بیچاری گئی تھی وہاں ڈاکٹر کرنے کے لیے, خود اکبر بگٹی کے آدمی نے ان کو بے حرمت کیا, الزام پاکستان آرمی پہ لگایا. تو یہ ایک ان کا نیریٹو ہے کہ ایک طرف بی ایل اے والے دہشت گردی کے لیے یہ ٹریننگ کیمپس میں چلے جاتے ہیں, پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں, پھر ان کی عورتیں پیچھے مسنگ پرسن کا کیس لے کے طوفان کھڑا کر دیتی ہیں. حامد میر ان کو سپورٹ کرتا ہے, افتخار چودھری جیسے جج کیس لیتے ہیں اور ریاست کو آپ انڈر پریشر لے آتے ہیں. اور اس کی کلاسک مثال میں آپ کو دوں, جب اکبر بگٹی نے خودکشی کی, اکبر بگٹی نے غار کے اندر خودکشی کی, 5 آرمی آفیسرز اس کے اندر گئے اس کا سرنڈر لینے کے لیے. اس نے کہا جی اندر آئے, میں بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی پاکستان آرمی اکبر بگٹی کو قتل نہیں کرنا چاہتی تھی. اگر قتل کرنا چاہتی تو 5 آرمی آفیسرز, لیفٹنٹ کرنل, کیپٹنز, میجرز اندر کیوں جاتے خالی ہاتھ؟ وہ اندر گئے, اس نے خودکشی کی, بم دھماکہ کیا, غار گر گیا, وہ مارا گیا اس کے اندر. اب جو مارا گیا تو اس کے بیٹے نے کیس کر دیا پاکستان کی ریاست پر کہ میرے باپ کو قتل کیا. افتخار چودھری چیف جسٹس تھا, اس نے کیس انٹر کر لیا. اور امیجن کریں کہ چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر گورنر اویس غنی بلوچستان کے تھے, مشرف چیف آف آرمی سٹاف تھا. پاکستان کی پوری ریاست پر اس دہشت گرد نے کیس کر دیا کہ جی میرے اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا, اور اس نے کیس بھی رجسٹر کر دیا, وارنٹس نکلوا دیے. ایک قیامت کھڑی ہو گئی ریاست پاکستان پر, کیونکہ ایک دہشت گرد نے عدالتی نظام استعمال کر کے ریاست پاکستان کو یرغمال بنا لیا. اور اس کے بعد چونکہ جنکیانی اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھا, وہ بھی ملا ہوا تھا زرداری کے ساتھ, ان کو بھی شوق تھا اس وقت مشرف کو ذلیل کرنے کا اور تمام پیٹریوٹس کو ذلیل کرنے کا, تاکہ آئندہ کوئی بی ایل اے پر ہاتھ نہ ڈال سکے. یہ گیم کھیلی گئی اس وقت.
نتیجہ یہ ہوا کہ جو پیٹریوٹس تھے بلوچستان میں وہ پیچھے ہٹ گئے کہ یار اگر مشرف کو نہیں بچایا جا سکتا، گورنر اویس غنی کو نہیں بچایا جا سکتا، تو آئندہ ہم کیوں ہاتھ ڈالیں بی ایل اے پہ کہ مصیبت پڑے گی بعد میں ہمارے اوپر کیسز ہو جائیں گے، کیونکہ سارا عدالتی نظام ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ گیم ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں یہاں پر۔ نواب خیر بخش مری، یہ 1974 میں بھٹو نے ان کے خلاف پہلا ملٹری آپریشن کیا تھا بڑا، بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو، پیپلز پارٹی والا، کیونکہ یہ اس وقت سوویت یونین کے ساتھ مل کر پاکستان میں بغاوت کروا رہے تھے۔ ایک طرف عوامی نیشنل پارٹی تھی، خان عبدالغفار خان والے، ولی خان اس وقت نیب کہلاتے تھے، نیشنل عوامی پارٹی، ان کو بین کیا، پابندی لگائی، کیونکہ وہ پختونستان بنانے کے لیے سوویت یونین سے اسلحہ، روپیہ، پیسہ، مدد لا کے یہاں بغاوت کروانا چاہ رہے تھے۔ بھٹو نے کیا یہ سارا کام۔ دوسرا بھٹو نے کیا کیا کہ ان بی ایل اے بلوچستان لبریشن آرمی والے جو نواب خیر بخش مری تھا اس وقت، اور اس مزے کی بات کہ اس وقت گورنر یا چیف منسٹر جو تھا وہ اکبر بگٹی تھا، انہوں نے آپریشن کیا ان کے خلاف اور ان کو زبردستی ان کی بغاوت کو توڑا جو یہ سوویت یونین افغانستان سے اسلحہ لے کر آ رہے تھے۔ 79 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا۔ اچھا، اس سے پہلے تھوڑا سا بھٹو کے زمانے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، سب بڑے پکڑ، اس کے اندر نجم سیٹھی بھی پکڑا گیا ہو کیونکہ یہ بھی لنڈن کامریڈ گروپ کا ممبر تھا، بڑے بڑے لوگ جیسے کہ آج حامد میر ہے، اس وقت نجم سیٹھی تھا، یہ سارے لوگ پکڑے گئے۔ جب پکڑے گئے تو ان کو مقدمہ چلا، ان کو سزائے موت ہونے والی تھی، لیکن پھر وہی ہوا کہ جنرل ضیاء کا مارشل لاء آ گیا، ایک سکیم چلائی گئی، جی ایمنسٹی، معافی دے دیتے ہیں ان سب کو، ناراض بلوچ ہیں، دوستی کر لیتے ہیں، بھائی بندی، ہمارے اپنے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، ہو گئی غلطی ان سے، انہوں نے بھی منتے ترلے کیے، معافیاں مانگی، قرآن سر پہ اٹھائے، ہم معافی مانگتے ہیں، ان کو معاف کر دیا گیا۔ نجم سیٹھی بھی اسی لیے بچ گیا، امیجن کریں، اسی لیے نواب خیر بخش مری بچ گیا، اس کے ساتھ اور جتنے بھی ان کے دہشت گرد تھے وہ سب بچ گئے۔ 79 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو انہوں نے ایک دفعہ پھر بغاوت شروع کر دی پاکستان کے اندر۔ اس وقت جب ان پہ سختی ہوئی تو سارے بھاگ کر افغانستان چلے گئے۔ تھرو آؤٹ سوویت یونین جب افغانستان میں تھا تو نواب خیر بخش مری اور اس کے ساتھ یہ سارے بی ایل اے کے دہشت گرد کابل میں رہا کرتے تھے نجیب اللہ کی حکومت کے درمیان۔ اور جب نجیب اللہ کی حکومت گری، جب وہاں مجاہدین، افغان طالبان کی، یعنی اس وقت مجاہدین تھے، مجاہدین کی حکومت جب وہاں پہ آئی تو یہ ایک مرتبہ پھر منتیں ترلے کرنے آ گئے حکومت پاکستان کے۔ اس وقت میرے خیال بے نظیر کی حکومت تھی یا شاید نواز کی تھی، بے نظیر کی تھی، منتیں ترلے کرنے کے لیے آ گئے کہ جی ہمیں معافی دے دیں، ہم واپس آ کے آباد ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں تو مجاہدین آ گئے، اب تو انہوں نے مر جانا تھا وہاں، اب تو سوویت چلا گیا وہاں سے نکل کے، نجیب اللہ کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اب انہیں کون بچاتا؟ پھر منتیں ترلے کر کے، اور امیجن کریں ریاست پاکستان نے ہیلی کاپٹر بھیج کے ان سب کو اٹھایا اور پاکستان میں لا کر دوبارہ سے ان کو ڈیرہ بگٹی میں اور سوئی میں اور مری میں آباد کر دیا ان کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی انہوں نے بھیک مانگی کہ ہمیں واپس لا کے پروٹیکشن دی جائے، ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے، پھر ان کو واپس لایا گیا، پھر ان کو آباد کر دیا گیا۔ وہی جو آج ٹی ٹی پی کے ساتھ عمران نے کرنے کی کوشش کی تھی کہ دہشت گردوں کو افغانستان میں ہلاک کرنے کے بجائے ہزاروں کو لا کے پاکستان میں آباد کر دیا، اور آج پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ اس ذلیل پالیسی کی وجہ سے کہ جناب دہشت گردوں سے مذاکرات کریں، اپنے بچے ہیں معافی دے دیں، لے آئیں، ری سیٹل کر دیں ان کو، جبکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے ہینڈلرز باہر بیٹھے ہیں، ان کو کبھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں کہ خود فیصلے کریں، ان کے تو ہینڈلرز ہیں پیچھے سے، باہر سے، بھارتی انٹیلیجنس کے اور سی آئی اے کے اور کے جی بی کے، جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو ہر 10 سال کے بعد یہ ایک بغاوت کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پھر منتیں ترلے کرتے ہیں، پھر ان کو معافی مل جاتی ہے، پھر یہ بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کمینہ پن ان کا پچھلے 50-60 سال سے چل رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دفعہ ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے۔ جب ان کو سزا لگنے لگتی ہے، جب ان کو سزائے موت دی جانے لگتی ہے، کوئی پاورفل پلیئرز آ جاتے ہیں اندر سے باہر سے، جی معافی دے دیں، معذرت دے دیں، یہ اپنے لوگ ہیں، ایک ریکنسیلیشن کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ پروسیس بار بار ہوتا رہا ہے اور یہ بار بار اپنے وعدے توڑتے رہے۔ اپنے ٹی ٹی پی کے ساتھ کتنے معاہدے کیے اور کتنے معاہدے توڑے ہیں انہوں نے۔ تو یہ ان دہشت گردوں کی پرابلم ہے۔ ریاست پاکستان کے المیہ یہی ہے، میں کہتا ہوں کہ اتنی نرم ہے، اتنی رحم کرتی ہے دہشت گردوں پہ کہ اس کے اپنے عوام پہ پھر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے جب آپ ان دہشت گردوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طریقے سے۔ تو نواب خیر بخش مری کا پوتا ہے ایک، کوہی مری اس کا نام ہے، بڑا اچھا سا نوجوان ہے، پاکستانی ہے، اچھا ہے، کراچی میں وہ فوٹوگرافی کا کام کرتا ہے، بڑا مشہور فوٹوگرافر ہے کوہی مری، ینگ مین۔ بہت عرصہ پہلے ایک محفل میں میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ تمہارے خاندان کا کیا حال ہے، تم لوگ پاکستان کے ساتھ، تمہارے دادا تو مشہور ہیں پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے میں، تو بڑا دکھی تھا، افسوس سے کہتا ہے کہ ہمارے دادا نے مروا دیا ہمیں۔ خیر بخش مری کا پوتا ہے وہ، کہتا ہمارے دادا نے مروا دیا ہمیں۔
نہ انہوں نے ہمیں پاکستانی رہنے دیا، ساری زندگی پاکستان سے نفرت سے کھاتے رہے. ہمیں اجازت نہیں تھی کہ گھر میں اردو بولیں، ہمیں انگریزی بولتے تھے یا بلوچی بولتے تھے. مگر ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں تھی کہ کوئی قیادت دے سکتے، اپنے عوام کو ایجوکیٹ کرتے، کوئی تعلیم حاصل کرتے، کچھ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے کہ ہم بلوچستان آزاد کروا لیں. نہ تو ہم بلوچستان آزاد کروا سکے، نہ ہم پاکستانی بن سکے. ہم تو دونوں طرف سے بیڑا غرق ہو گیا. افسوس کرتا تھا کہ ہمارے دادا نے مروا دیا ہمیں. اور یہ بہت تلخ حقیقت ہے کہ جتنے بھی آج آپ کو نواب خیر بخش مری کا ایک اور بیٹا پوتا ہے، کوئی ہبریار مری ہے، وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے. برامداد بگٹی ہے، بگٹی خان، وہ اکبر بگٹی کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. پلاش مری تھا، اس سے پہلے وہ مارا گیا کہ آپس کی لڑائی میں. شاہزین بگٹی ہے. یہ سارے کے سارے کبھی CIA سے اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی انڈیا سے لے کر آ رہے ہیں. ان کے ہینڈلرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آرگینک موومنٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں بلوچستان کے بلوچ پاکستان سے لڑ کے بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کچھ کمینے ہیں جو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، ایجنٹس آف کیوس ہیں. جس طرح آپ نے یعنی کیا وہ انڈین ایجنٹ ہے کلبھوشن یادو، یس، وہ ہمارے پاس ابھی تک گرفتار ہے. وہ کیا کر رہا تھا بلوچستان میں، کیا کرنے آیا تھا؟ اس کا انٹرویو آپ نے سنا ہے. اس نے کہا جی میں پوری بھارتی انٹیلیجنس اور را کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں یہاں پر آیا تھا یہاں پہ تاکہ میں ہزارس کو بھی قتل کروں، یعنی سیکٹیرین لائنز کے اوپر میں جنگ کرواؤں. اس کے انٹرویو سن لیں آپ، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. میں بلوچوں کے اندر بھی جنگ کراؤں، میں سیٹلرز کو بھی قتل کروں، یعنی جو پنجابی، کشمیری، سندھی، پشتون یہاں آباد ہیں ان کو بھی قتل کروں. میں BLA کو سپورٹ کروں. تو یہ سارے کام کرنے کے لیے کلبھوشن یادو تھا. اس کے پیچھے پوری انڈین اسٹیبلشمنٹ تھی، پوری انڈین گورنمنٹ تھی. یہ کوئی اتنا دم نہیں ہے بالاچ مری میں یا ہبریار مری میں یا برامداد بگٹی میں یا مینگل کے بھائی میں یا مری میں یا اکبر بگٹی کے خاندان میں کہ یہ اپنے تپڑ پہ کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کے خلاف جنگ کر کے آزادی حاصل کر لیں. یہ سارے کے سارے بے غیرت ملک سے باہر بیٹھے، کوئی یورپ میں، کوئی سوئٹزرلینڈ میں، کوئی انڈیا میں. انہوں نے اربوں ڈالر لگائے، کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے خود کھایا، اپنے مینشن ولا سوئٹزرلینڈ میں بنائے، اپنے عوام کو جاہل رکھا. جیسے نواب خیر بخش مری کے پوتے نے کہا کہ ہماری پوری قوم کو جاہل رکھا، پاکستانی ریاست میں جانے نہیں دیا. اکبر بگٹی جس نے اپنے ہی قبیلے کو، کلپر، مسوری اور بگٹی قبیلے کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا تھا اور ریاست کو روز بلیک میل کرتا تھا کہ جی ہمیں دیوار سے نہ لگائیں، کبھی آئل فیلڈز پہ حملے کر رہا ہے، کبھی گیس لائنز تباہ کر رہا ہے، پورے پاکستان کو تکلیف ہو رہی، کبھی پریزیڈنٹ آف پاکستان پر حملے کر رہا ہے. صرف بلیک میلنگ اور بدماشی تھی. لیکن جب اسی بگٹی قبیلے کو، جو پیٹریوٹس بگٹی ہیں، جو پاکستان سے پیار کرنے والے، جب ان کو لا کر واپس آباد کیا گیا تو اس نے بغاوت کھڑی کر دی ریاست کے خلاف. اور یہ پیٹریوٹک بگٹیز نہیں پھر اس کو اپنے علاقے سے نکالا، پاکستان آرمی نے نہیں نکالا. یہ جو آج اب سرفراز بگٹی آپ کو نظر آتا ہے، یہ محب وطن بلوچ، یہ بھی تو بگٹی خاندان کا ہی ہے نا، بگٹی قبیلے کا ہے. تو یہ کیوں اکبر بگٹی کے خلاف ہے؟ یہ تو کوئی غیر آدمی نہیں ہے، یہ تو بگٹی قبیلے کا آدمی ہے. پوچھیں نا کلپر اور مسوری بگٹی اتنے برس جو ذلیل، احمدان بگٹی اس سے پہلے بزرگ آدمی تھے جن کو نکال کر ڈیرہ اسماعیل، یعنی پورا ساؤتھ پنجاب میں، اور ان کو سارے ملتان کی طرف نکال دیا گیا تھا. ہزاروں بگٹیوں کو مشرف نے صرف یہ کیا تھا کہ یہ کہا کہ جو بگٹی پورے پاکستان میں ذلیل ہو رہے ہیں ان کو لے جا کے واپس اپنے گھر میں آباد کریں. اس پر اکبر بگٹی نے بغاوت کر دی کیونکہ وہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا. یہ تھی ساری وہ حقوق کی جنگ کہ جی ہمارے حقوق ہم کو نہیں دیے جا رہے، اس لیے بلوچوں نے بغاوت کر دی. اس وقت ساری جتنی پولیٹیکل گورنمنٹ، جتنے بھی لوگ تھے، وہ ایکچولی اکبر بگٹی کو سپورٹ کر رہے تھے. نتیجہ اس پاکستانی ریاست کا دیکھیں کہ جو ہمارے کمانڈوز شہید ہوئے ان کا خون معاف ہے. اکبر بگٹی کا کیس پاکستان کی ریاست کے خلاف ہو گیا. اکبر بگٹی کے نام پہ اسٹیڈیم بھی بنا دیا گیا، ٹرین بھی چلا دی گئی. لیکن جو ہمارے کمانڈوز شہید ہوئے وہ فالتو تھے. جو لاکھوں شہید ہوئے پاکستان بلوچستان کے اندر BLA کے ہاتھوں، ان کے حقوق کی بات نہیں کرنی. لیکن جو BLA کے کتے مارے گئے ان کے لیے لانگ مارچ کرنی اور بتانا ہے مسنگ پرسن، اور اس کے لیے حامد میر اور ماما قدیر اور یہ سارے ڈرامے بغیرت، یہ سب پہنچ جائیں گے ریاست پاکستان کے خلاف بکواس کرنے کے لیے. اور ان کو انفارمیشن وارفیئر سپورٹ حامد میر کی طرف سے، سیفما کی طرف سے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، انڈینز کی طرف سے دی جائے گی. اور پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کہ جو ان کے پالتو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو BLA کو ہمیشہ دہشت گردوں کو، TTP کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کا تعلق کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے، یا ان کو پیچھے سے انڈیا کنٹرول کر رہا ہے، تو پھر ایک کرائسس کھڑا کر دیتے ہیں ریاست پاکستان کے لیے. یہ ممکن نہیں ہے ایک دہشت گرد تنظیم کے لیے سڑک پہ گھومتی پھرتی رہے اور جو کبھی گاڑیاں ایمبوش کر رہی ہے، کبھی جوانوں کو زندہ جلا رہی ہے، کبھی شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کر رہی ہے. اس کے لیے ممکن نہیں ہے سروائیو کرنا جب تک اس کو ریاست کے اندر سے طاقتور ایلیمنٹ سپورٹ نہ کر رہے ہوں. جوڈیشری میں، پولیٹیکل پارٹیز میں، میڈیا میں آرمی سپورٹ نہیں کر رہی ہے ان کو. آرمی تو لڑ رہی ہے، آرمی تو شہادتیں دے رہی ہے. دھوکہ تو آرمی کو دیا جا رہا ہے کیونکہ طوفان، وہی دہشت گرد،
وہی دہشت گرد ایف سی کے جوانوں کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی عورتیں طوفان کھڑا کرتی ہیں کہ جی میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے مسنگ پرسن. کتنے مسنگ پرسن ہیں لسٹ والے جو بی ایل اے کے لڑتے ہوئے مارے گئے, چند دنوں بعد بی ایل اے نے کہا ہمارا بندہ مارا گیا تو پتہ لگا یہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں تھا, اور اس کے سارے خاندان والے طوفان مچا رہے تھے. سپریم کورٹ ایکشن لے رہی ہے, منسٹری آف انٹیریئر کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے, ایف سی کے کمانڈانٹ کو بلایا جا رہا ہے, کور کمانڈر کو ذلیل کر رہے ہیں, اور پتہ لگا کچھ عرصے کے بعد کہ جناب بی ایل اے نے خود کہا کہ یہ ہمارا سرمچار تھا جو مارا گیا کتے کی موت پاکستان آرمی سے لڑتے ہوئے. لیکن جو طوفان مچا رہا ملک میں, جو انڈر پریشر لے آیا ریاست کو, آپ یہ کہہ کر کے جی ریاست پاکستان ظلم کر رہی ہے, اس کا جواب کسی کوئی نہیں دے گا, اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کسی کی نہیں. پھانسیاں دیں پھر ان ججوں کو کہ جنہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف نوٹس کیے, جنہوں نے افتخار چودھری والے کیس میں, اکبر بگٹی والے کیس میں جب پریزیڈنٹ مشرف کو نوٹس کیا یا گورنر اویس غنی کو نوٹس کیا, پوری ریاست کو نوٹس کیا اور دہشت گردوں کو سپورٹ کیا, ریاست کو پیچھے دھکیلا, پھر ان کو پھانسیاں چڑھائے نا, پھر ان کو حامد میر جیسے کو پھانسی چڑھائے نا, پھر جس کی وجہ سے پوری ریاست پاکستان ہر وقت خطرے میں رہتی ہے. پوری پاکستان کی تاریخ میں اتنا ناپاک اور حرام خور صحافی نہیں آیا, صحافی تو نہیں ہے, تو انفارمیشن وارفیئر غدار ہے, نہیں آیا جتنا حامد میر ہے. اس کو ریاست نے کیوں کھلا چھوڑا؟ اس کے بھائی کو انفارمیشن منسٹر پنجاب لگایا ہوا ہے, عامر میر ہے میرا خیال ہے, وہ کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کو؟ کرنل خواجہ خالد خواجہ کو کرنل امام کی شہادت کا براہ راست ذمہ دار ہے. کرنل خالد خواجہ کے بیٹے سے پوچھیں نا کہ فون کال ریکارڈڈ ہے اس کی, جس میں حامد میر نے ٹی ٹی پی والوں کو کہا تھا قتل کر دو ان کو, یا لائن دی تھی ان کو کہ یہ مار دو ان کو جا کے, اس نے قتل کر دیا ہم دونوں کو. کرنل امام آئی ایس آئی کے آفیسر تھے افغانستان جہاد میں, کیا رول تھا ان کا ہمارا. جب آپ ریاست جب دہشت گردوں پر احسان کرتی ہے نا, تو پھر اپنے لوگوں کا خون بہاتی ہے. ہمارا المیہ صرف یہ, کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے جس کو ریزالو نہ کیا جا سکے. ہمارا کرائسس یہ ہے کہ پیرالسس ہے, ہمارا کرائسس یہ ہے کہ انڈیسیشن ہے, ہمارا کرائسس یہ ہے کہ لیک آف ول پاور ہے, ہمارا کرائسس یہ کہ کریج اور جرأت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی, ہمارا کرائسس ہے کہ ہم غداروں کو سر پہ بٹھاتے ہیں, محب وطن لوگوں کو قتل کرتے ہیں. یہ ہمارا کرائسس ہے. جو اگر شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے جس طرح یہ بی ایل اے والے قتل کرتے ہیں, یہ سارے جو آئے تھے بلوچستان سے, اگر ان کا شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو ہم قتل کر دیتے یہاں پہ, پھر کیا ہوتا؟ کیا یہ تو وہ جو کہا تھا اس عورت نے کہ جی جنگ ہے, جنگ میں تو یہ ہوتا ہی ہے, تو ہوتا ہے تو پھر تم بھی مرو گے اسی جنگ میں. کیوں جو باقی ہزاروں پاکستانیوں کو تم نے قتل کیا ہے ان کا خون معاف ہے کیا تمہیں؟ ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تم سے, اور تمہارے کتے جو مارے جائیں گے اس پر تم ریاست کو یرغمال بناؤ گے. یہی ہے وہ معاملہ. ریاست پاکستان کو سخت لینا پڑے گا عمل یہاں پہ. یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جی آپ اسرائیلی آرمی اور انڈین آرمی کی طرح بہیو کر رہے ہیں. ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اسرائیلی آرمی کا دیکھ لیا تم نے غزہ میں وہ کیا کرتی ہے, اور انڈین آرمی کشمیر میں کیا کرتی ہے. پاکستان آرمی تو اخلاقیات کی مار کھا رہی ہے بیچاری, دونوں طرف سے گالیاں کھا رہی ہے. نہ ان دہشت گردوں پر ہاتھ اٹھاتی ہے, نہ ان پر سختی کرتی ہے, نہ ان کے گھر گراتی ہے, نہ ان کو اٹھا کے غائب کرتی ہے. ان کو تو حقیقت میں مسنگ پرسن کر دینا چاہیے. 40 50 100 150 ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر. ان کو فارغ کرے, بالکل اٹھا کے نظر نہ آئے کبھی دوبارہ. مجال نہیں کہ دیکھیں کوئی اور بلاتا ہے, اگر علاج کریں اس کا کہ جو مسنگ پرسن کا ڈرامہ کھڑا کرتا ہے میڈیا میں, جوڈیشری میں, سیاست میں. پاکستان کی ریاست کو بچانا ہے تو سختی کرنی پڑے گی آپ کو. یہ صرف آپ کی کمزوری ہے, یہ صرف آپ کی انڈیسیشن ہے, آپ کا پیرالسس آف ڈیسیشن ہے کہ جی انالیسس پیرالسس کہتے ہیں, سوچتے ہی رہ گئے کہ کیا کرنا, اور دشمن کو سپیس دیتے چلے جا رہے ہیں. وہ بکواس پہ بکواس کر رہا ہے, اتنا بڑا کینسر کھڑا کر دیا بلوچستان میں. اب آبادی, زیادہ تر آبادی جو ہے بے وقوف ہوتی ہے, بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کا معاملہ, ایک پاگلوں کی ایک جماعت ہے, زومبیز کی ایک کلٹ لیڈرشپ ہے, بڑا طوفان تھا, ریڈ لائن ہے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیا حال ہو گیا, کدھر گئے سارے؟ ویئر دے ڈسپیئرڈ. بات یہ ہے کہ جب ریاست اپنی طاقت استعمال کرتی ہے پھر اس کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. اللہ نے اس پاکستان کو قائم رہنے کے لیے بنایا. میں یہاں پہ ایک واقعہ سنا دوں, اس پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. خان آف قلات کے پوتے سے ایک دفعہ ٹی وی پہ, میرے خیال میں مبشر رحمان کا پروگرام تھا, خان آف ایکسپریس ٹی وی پہ, خان آف قلات کے پوتے کو بلایا گیا انٹرویو میں. مبشر رحمان نے پوچھا کہ آپ کے دادا نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اب ظاہر ہے اس وقت ایک فیصلہ کرنا تھا قلات کی ریاست کو, اور اس میں بھی بڑا ایک کنٹروورشل کردار ہے آج جو چیف جسٹس ہے ان کے والد کا. اس پہ کوئی ہسٹورین زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے کہ ان کا کیا کردار تھا, کہ کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کی تھی یا پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی. مگر خان آف قلات کے پوتے سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے دادا نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیوں کیا, تو خان آف قلات کا پوتا, میرا خیال ہے عمر اس کا نام تھا, وہ کہتا ہے کہ ہمارے دادا یہی مشورہ کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں یا نہ شامل ہوں, تو ہمیں رات میں
خواب میں میرے دادا کو سیدی رسول اللہ کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا میرے دادا کو، خان آف قلات کو، کہ پاکستان بن رہا ہے، فوراً پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤ جا کے۔ اور اس کے بعد میرے والد اٹھے اور ہم نے فوراً فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور ہم پاکستان کے ساتھ اپنی مرضی سے شامل ہوئے تھے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہ جو ڈرامہ بکواس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست نے زبردستی بلوچستان پر قبضہ کر لیا اور فوج بھیجی گئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، آپ خان آف قلات کے پوتے کا صرف انٹرویو سن لیں۔ یہ بلوچستان بھی سیدی رسول اللہ کے حکم سے پاکستان میں شامل ہوا ہے، کسی کا باپ بھی اس کو الگ نہیں کر سکتا پاکستان سے، جس طرح کسی کا باپ بھی اس پاکستان کو اب مزید چھوٹا نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ ہمیں چوٹ لگ سکتی ہے، ختم نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم نے جو کہا تھا دس پاکستان از اے فیٹ کمپلائی اٹ کین نیور بی انڈن، پاکستان اب اللہ کی مستحکم تقدیر ہے جو پتھر پہ لکھ دی گئی ہے، یہ قیامت تک انشاءاللہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ صرف ذلیل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، لیکن ریاست پاکستان ان کو جگہ دیتی ہے کہ یہ پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو تکلیف دیں، شہادتیں دیں، ہمارے افسروں جوانوں کو شہید کریں، ہمارے جو غیر بلوچستان سے جو باہر سے آ کے جو لوگ سیٹل ہوئے ہیں ان کو قتل کریں۔ اتنی جگہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو سختی کیوں نہیں کرتے ان کے اوپر؟ ان میں ہزاروں، آپ نے ابھی پچھلے دنوں، پچھلے ہفتے کی بات ہے، کوئی 70 کے قریب یہ BLA کے دہشت گرد تھے، انہوں نے ہتھیار ڈالے، انہوں نے کہا ہم لائن واپس آنا چاہتے ہیں مین اسٹریم میں، ہمیں معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ انہوں نے خود کہا کہ ہمیں بھارت نے فنڈنگ کی تھی، بھارت سے ٹریننگ لی ہم نے جا کے۔ سب کچھ تو تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ آرگینک موومنٹ ہے، یہ جو ہے لوگوں میں اندر غصہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، چند سردار ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ کلبھوشن یادیو اس کو فنڈنگ کر رہا ہے، اندر آ کے دہشت، باہر بیٹھے ہوئے کمینے، کنجر، بے غیرت، وطن فروش، ننگ ملت، ننگ دین، میر جعفر، میر صادق، وہ وہاں سے پیسہ اور اسلحہ بھیج کے تمہیں مروا رہے ہیں، خود عیاشی کر رہے ہیں، تم لوگوں کو جاہل رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کچھ لوگوں کو، اور پھر پاکستان کے میڈیا میں جیسے کہا جو ایلیمنٹس ہیں، حامد میر جیسے، افتخار چودھری جیسے، پاکستان کی پولیٹکس میں زرداری جیسے، نواز شریف جیسے، عمران جیسے، آپ ان ساروں کو جب سپیس دیں گے، ان ساروں کو اجازت دیں گے کہ اپنی مرضی سے پالیسیز بناتے رہیں، پاکستان کا بیڑا غرق کرتے رہیں، جیسے ساری دہشت گردی اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے عمران کی وجہ سے، جس TTP کو ہم نے ختم کر دیا تھا، انہوں نے افغانستان سے واپس لا کے پاکستان میں آباد کر دیا۔ BLA پرانی چل رہی ہے، BLA کو کبھی ہم نے ٹھیک سے ہینڈل ہی نہیں کیا۔ تو یہ معاملات کو اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہینڈل نہ ہو سکے۔ آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے بلوچستان میں، لوگوں کو جابز دیں، لوگوں کو کام دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو ایجوکیشن، لیکن ہماری یونیورسٹیز کے اندر بھی تو پرابلم آ رہی ہے نا۔ آپ پاکستان کی ساری یونیورسٹیز اٹھا لیں، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے لے کے لمس تک اٹھا لیں، سارا ایجوکیٹڈ کلاس جو ہمارے بچوں کی جو دوسرے صوبوں سے بھی آ کے بھی یہاں بلوچستان سے آ کے یہ تعلیم لیتے ہیں، یہ سب کے سب سیپریٹسٹ مائنڈ سیٹ، ان کے ذہنوں کے اندر زہر گھولا جا رہا ہے۔ اساتذہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ پرویز ہدبئی جیسے جو یہ لیکچر دیتے ہیں کہ پاکستان غلط بن گیا تھا، بننا ہی نہیں چاہیے، پاکستان نے بلوچستان پر ظلم کر دیا، حامد میر جیسوں کو بلایا جاتا ہے لیکچر دینے کے لیے، وہ ذہن سازی کرتے ہیں، زہر گھولتے رہتے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں جو نوجوان لڑکے نکل رہے ہیں، ان کو بالکل ہی آئیڈیالوجی سے، کبھی بسنت منائی جاتی ہے، ہولی منائی جاتی ہے، یہ زیادہ ہندو ہیں مسلمان اور پاکستانی ہونے کے بجائے۔ تو آپ کو ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر انڈاکٹرینیشن آپ کو کرنی ہے، آپ کو ان کو جابز، اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور آپ کو ذرا شفاف ہونا پڑے گا دہشت گردوں، غداروں اور ان کے کولیبریٹرز پہ جو پاکستانی سسٹم کے اندر، سوسائٹی میں موجود ہیں، چاہے میڈیا میں ہو، جوڈیشری میں ہو، پالیٹکس میں ہو۔ کوئی مشکل نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنا، اللہ کے فضل سے۔ TTP بہت بڑی انسرجنسی تھی، بہت بڑی بغاوت تھی، اس کو ہم نے کچلا، اس کو ختم کیا۔ سوات اور ٹرائبل ایریاز کو صاف کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا، اللہ کے فضل سے اس کو ہینڈل کیا۔ بلوچستان از ناٹ این ایشو، آرام سے مینج ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کو سختی کرنی پڑے گی، جہاں سختی کرنے کی ضرورت ہے وہاں سختی کریں، جہاں غداروں کے سر اتارنے ہیں سر اتاریں، جہاں اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، جہاں معافی دینی ہے، جہاں پہ لوگوں کو، اور پھر بھارت کے ساتھ وہی کریں جو وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، جب تک کہ آپ اس کے اندر یہ بغاوتیں برپا نہیں کریں گے، جب تک کہ اس کا خون اس کے اندر نہیں بہے گا۔ فیکٹ ہے اپنی جگہ پہ، ہم 20 سال سے ریئیکٹیو اپروچ رکھے ہوئے، پیسیو ڈیفینسو، اپنی سرحدوں کے اندر دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھ کر ہم نے دشمن کے اندر حملہ نہیں کیا، اس کو زخمی نہیں کیا۔ ایک زمانہ تھا جب خالستان موومنٹ تھی 90s میں، جب ضیاء نے ساری موومنٹ ایکٹیویٹ کی تھی، کشمیر کی موومنٹ تھی، خالستان موومنٹ تھی، اندرا گاندھی کو سکھوں نے قتل کیا تھا، وہ ایسا ٹائم تھا کہ ان کو انڈیا کو لگ رہا تھا کہ انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، پاکستان میں ایک دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت انڈیا اپنے اندر کے معاملات میں پھنس چکا تھا۔ آپ کو کاؤنٹر اٹیک کرنا پڑے گا، پوری دنیا میں بھارت دہشت گردی کر رہا ہے، کینیڈا اور امریکہ کے کیس سنا ہے آپ نے، پوری دنیا سے امریکہ کے تعلقات خراب ہو گئے کہ دنیا کے ہر ملک میں جا کے یہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو کیس موجود ہے،
کہ آپ کھل کر کہیں کہ انڈیا جو کر رہا ہے پھر پاکستان بھی انڈیا کے خلاف کارروائی کرے گا اور ہم جواب دیں گے. کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو روک سکے. آپ کو روکتا ہے تو آپ کا اپنا خوف روکتا ہے. تو پاکستان کی حفاظت کریں. جو پاکستان کے فیصلے کرنے والے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے, سختی کریں. آپ کو کمزوری کا اور پیرالسس کا اور انڈیسیشن کا موقع نہیں ہے. دشمن بہت تیزی سے کام کر رہا ہے اور یہی اس کی پلاننگ ہے. اس وقت ایک مکتی بانی تھی, آج 10 مکتی بانیاں. سندھ کے اندر روز ریلوے لائن کی پٹری سے بم نکلتا ہے, روز ٹرینیں الٹتی ہیں, پٹری اکھاڑ دی جاتی ہے. وہ ایک الگ سبوٹاژ ہے جو وہاں ہو رہا ہے. بلوچ بی ایل اے بہت نقصان کر رہی ہے بلوچستان میں, ٹی ٹی پی بہت نقصان کر رہی ہے. اور پھر جب یہ اللہ نہ کرے یہ ایلیمنٹ سلیپر ایلیمنٹ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, انڈینز تو بالکل تیار ہیں اندر آنے کے لیے. اس وقت ایک مکتی بانی تھی, آج 10 مکتی بانیاں ہیں. اور دشمن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک پوری طرح پاکستان کے اندر بغاوتیں نہ بھڑکا لے. وہ جو کر رہا ہے اس کو بھی جلدی پڑی ہوئی ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 مہینے میں آگ لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. تو آپ ہر طریقے سے ہر ایکسس کے اوپر پاکستانی ریاست کر سکتی ہے. جیسے کہا, ہمیں جو چیز روک رہی ہے وہ ہمارا اپنا خوف ہے, ورنہ اللہ نے ہمیں صلاحیت اور طاقت دی ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان تو قیامت تک قائم رہے گا, کسی کا باپ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا. پاکستان زندہ باد.